دن یوں ہی تیزی سے گزرتے رہے۔ اس کا MBBS میں ایڈمیشن ہو گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا۔ اس کے بہن بھائی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے اور یہ سب ارسلان بھائی کی بدولت ہی تھا، جنہوں نے سخت وقتوں میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور بھائی بن کے دکھایا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت آگے نکل گئی تھی، پر اب بھی وہ اسے بھلانے میں ناکام تھی۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا، پر جب شام کے سائے گہرے ہونے لگتے تو اس کی یاد کا پنچھی اس کے دل میں ڈیرا ڈال لیتا، جس سے وہ چاہ کے بھی نکل نہ پاتی۔ لوگ اسے خوش مزاج کہتے تھے، پر اندر کا حال صرف وہی جانتا ہے جس پہ بیتتی ہے۔ لوگ خوش مزاج کہتے ہیں مجھے، میں نے اکثر خود کو اداس پایا ہے۔ دن گزرتے رہے۔ وہ MBBS کے 4th ایئر میں تھی، مشل MBA کر رہی تھی اور مصطفیٰ 1st ایئر میں پری انجینئرنگ کر رہا تھا، جب اچانک مصطفیٰ کے کہنے پر ان کا پاکستان جانے کا پروگرام بنا۔ ماما بابا کی قبر پہ بہت سال ہو گئے تھے، وہ نہیں گئے تھے، اب وہ جانا چاہتے تھے، اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا۔ بہت سی تلخ یادیں ان کے ذہن میں تازہ ہوئیں، پر اس کے برعکس مشل اور مصطفیٰ بہت خوش تھے۔ جب انہوں نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو ایک سکون سا انہیں محسوس ہوا، واقعی اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اور جو اپنائیت سکون اپنے گھر میں محسوس ہوتا ہے وہ اور کہیں نہیں ہوتا۔ وہ گیٹ عبور کر چکے تھے، ایک بار وہیں کھڑے ہو کے اپنے خاموش گھر کو دیکھا جہاں کبھی ان بہن بھائیوں کی ہنسی گونجتی تھی، جس میں ماما بابا کی ہنسی آوازیں بھی شامل ہوتی تھی۔ آج بھی وہ ویسا کا ویسا ہی تھا، پر اب کی بار وہ گھر خاموش تھا، وہاں کوئی بولنے والا نہیں تھا، کوئی ہنسنے والا نہیں تھا۔ ان تینوں کی ہی آنکھیں نم تھیں۔ وہ چلتے چلتے گھر کے اندر آ گئے، ارسلان بھائی ان سے ملنے آئے تھے، پھر کچھ دیر بعد چلے گئے۔ دوسرے دن وہ لوگ اپنے ماما بابا کی قبر پہ گئے، وہاں پر وہ پھر بچوں کی طرح بے تحاشا روئے تھے، زخم پھر سے ادھڑنے لگے تھے، کتنے خوش باش رہ رہے تھے وہ لوگ، اور پھر ایک دم اچانک کیسے ان پہ قیامت ٹوٹی تھی، یہ صرف وہی جانتے تھے۔ مصطفیٰ ان میں سب سے چھوٹا تھا، حد سے زیادہ حساس۔ وہ وہاں بیٹھ کے اتنا رویا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ لوگ بے دلی سے گھر آئے کہ بہرحال انہیں جانا ہی تھا۔ اگلے دن ارسلان بھائی سے اپنے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ وہ ڈاکٹر تھے، وہ ان کا ہاسپٹل دیکھ رہی تھی اور ارسلان بھائی سے باتیں بھی کر رہی تھی کہ کوئی انہیں بلانے آ گیا۔ سر ایک ایمرجنسی کیس ہے، آپ کو ڈاکٹر خلیل بلا رہے ہیں، آپ کی ہیلپ چاہیے۔ اوکے میں آتا ہوں، انہوں نے کہا۔ سوری گڑیا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اگر موڈ ہے تو ہاسپٹل دیکھ لو، اگر بور ہو رہی تو گھر چلی جاؤ بے شک۔ وہ بولے نہیں، اب آئی ہوں تو ہاسپٹل دیکھ کے ہی جاؤں گی، آپ اپنی ڈیوٹی کریں بے شک۔ وہ مسکرائی تو وہ اوکے کہہ کر چلے گئے۔ وہ کوریڈور میں کھڑی تھی جہاں پہ لائن میں لیبس بنی ہوئی تھی، وہ آگے آئی تو اس کی نظر علی کی امی پہ پڑی تھی، ساتھ میں شفق آپی تھی۔ اس کے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھے، ان کے پاس پہنچ کے اس نے انہیں سلام کیا۔ ارے ہشل تم؟ انہوں نے فوراً اسے گلے لگایا۔ ہائے میری بچی آ گئی، کیسی ہے؟ وہ بولی آنٹی ٹھیک ہوں، آپ دونوں کیسی ہیں؟ وہ ان سے حال چال پوچھنے لگی۔ یشل اتنے سال بعد پاکستان کی یاد آئی تمہیں؟ آپی بولی۔ آپ پہ یاد تو روز آتی ہے، پر یہاں آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ ماما بابا کی قبر پہ جانا تھا، بہت سال ہو گئے ہیں نا۔ بہت اچھا کیا بیٹا، آنٹی بولی۔ آپ خیریت سے آئی ہیں یہاں؟ ہاں سب خیریت ہے، وہ بس چیک اپ کروانے آئی تھی اپنا۔ ابھی آپ بتائیں چیک اپ کیوں کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ارے جنت کا بھائی یا بہن آنے والی ہے تو اسی سلسلے میں آئی تھی۔ اوہ مبارک، بہت بہت۔ وہ حقیقتاً خوش ہوئی تھی۔ خیر مبارک۔ اچھا سنو، کل جنت علی کی بھانجی کی برتھ ڈے ہے، تم نے آنا ہے ہر حال میں۔ انہوں نے فوراً اسے انوائٹ کیا۔ اب بھی میں نہیں آ سکوں گی، پرسوں فلائٹ ہے میری، میں واپس جا رہی ہوں۔ پرسوں فلائٹ ہے نا، تو کل تو نہیں، پر پیکنگ تو رات کو کرنی ہوگی نا۔ میں کچھ نہیں سن رہی یشل، بس آنا ہے تم نے۔ وہ بضد تھی، یشل کو مانتے ہی بنی۔ اوکے آپی کا کافی عرصے بعد بیت گیا، جانے اب وہ کیسا ہوگا، وقت کی ساری کڑی باتیں چپ کے سہتا ہوگا، اب بھی بھیگی بارش میں وہ بن چھتری کے چلتا ہوگا۔ مجھ سے بچھڑے عرصہ بیتا، اب وہ کس سے لڑتا ہوگا۔ اچھا تھا جو ساتھ ہی رہتے، بعد میں اس نے سوچا ہوگا، اپنے دل کی ساری باتیں خود سے خود ہی کہتا ہوگا۔ کافی عرصہ بیت گیا ہے، نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ اس نے ڈائری لکھ کے بند کی اور چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بے چینی سی تھی اس کے اندر، پتہ نہیں اتنے سالوں بعد اسے یاد بھی ہوں گی یا نہیں، پتہ نہیں مجھے دیکھ کے کیسے ریئیکٹ کرے، اور اگر میں اس کے سامنے کمزور پڑ گئی تو۔ نہیں، اس نے آنکھیں کھولی، بہت مشکل سے سنبھالا ہے اپنے آپ کو، پھر سے بکھرنے نہیں دے سکتی، اس نے دل میں سوچا۔ اس سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ مشال چلی آئی۔ آپ ہی میں اپنی فرینڈس کی طرف جا رہی ہوں، آج گیٹ ٹوگیدر پارٹی رکھی ہے ہم فرینڈس نے۔ ٹھیک ہے، پر ٹائم سے آ جانا، اوکے؟ جی آپی۔ آپ اپنی فرینڈ سے نہیں ملیں گی؟ مصطفیٰ کو دیکھیں یہاں ہم کو بھولا بیٹھا ہے، کل جاؤں گی میں، اچھا ہے نا، اسے بھی انجوائے کرنے دو۔ اوکے آپی میں جاتی ہوں، بائے کہہ کر وہ چلی گئی۔ علی کے گھر والوں نے بہت گرم جوشی سے اس کا ویلکم کیا۔ علی اسے کہیں نظر نہ آیا تھا۔
حیدر نے اسے فون پہ بتایا تھا کہ اس نے لاہور میں ہی جاب سٹارٹ کر دی ہے۔ وہ بیٹھی تھی کہ فاطمہ آ کے بولی آپی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کے آنے کی، اب تو آپ نہیں جاؤ گی نا؟ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے فاطمہ، پر میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی، کل میری فلائٹ ہے، میں واپس چلی جاؤں گی، یشل نے بتایا تو وہ افسردہ ہو گئی۔ ارے یار اداس نہ ہو، ابھی تو میں ہوں نہیں تمہارے پاس۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو بولی تو مسکرائے۔ اتنے میں شہلا بھابھی اور لیلا بھی چلے اور یشل کو دیکھ کے بدمزہ ہوئی۔ اف آپی یہ کیوں آ گئی، قسم سے زہر لگتی ہے یہ لڑکی مجھے۔ لیلا نفرت سے بولی مجھے تو جیسے بہت شہد لگتی ہے نا۔ شہلا بولی آ گئی میرے علی پہ پھر سے ڈورے ڈالنے۔ تم میری بات سنو، سارا ٹائم تم علی کے ساتھ ساتھ رہنا، ذرا تنہائی کا وقفہ نہ چھوڑنا ان کے درمیان، سمجھ گئی آپ ہی؟ وہ بولی آؤ اس آفت کی پرکالہ سے مل کے آتے ہیں۔ وہ بولیں تو لیلا نے بھی تلقید کی۔ ان دونوں یشل سے ملی۔ یشل پھر آنٹی کے پاس بیٹھ گئی۔ حیدر یہ علی کہاں گم ہے؟ فاطمہ بولی علی آئے نہیں ابھی تک۔ یشل کے سانے بن کے بولی دیکھو ذرا شام میں فون کیا تھا میں نے جلدی گھر آ جانا آپ، اور ابھی تک نہیں آئے۔ یشل ایسی بن گئی جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ شہلا بھابھی نے اس کو سکون دیکھا تو بولی ارے یشل تمہیں ہم بات تو بتانا ہی بھول گئے۔ ہم تمہیں معلوم ہے لیلا اور علی کی پچھلے دنوں منگنی ہو گئی ہے۔ یشل کو ایک دم جھٹکا لگا، لیلا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ یشل کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ شہلا نے بہت مزے سے اس کے تاثرات دیکھے۔ آنٹی نے بھی پہلو بدلا، ایک دم سے سب کی نظریں چڑھانے لگے تھے۔ وہ سب اس سے کانٹیکٹ میں تھے، پر علی کی منگنی کا تو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا تھا، یعنی اسے لا علم رکھا گیا تھا۔ وہ ضبط کر کے بولی مبارک ہو لیلا۔ خیر مبارک ہو، مسکرائیے، اب آیا نا مزہ۔ اتنے میں علی بھی آ گیا۔ لیلا فوراً اس کی طرف بڑھی۔ یشل نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور پھر رخ پھیر لیا۔ وہ ان بیتے سالوں میں اور ہینڈسم ہو گیا تھا اور لیلا سے مسکرا کے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی ابھی تک یشل کو نہیں دیکھا تھا۔ یہی باتیں کرتے کرتے اس کی نظر یشل پہ پڑی تو پھر پلٹنے سے انکاری ہوگی۔ کیا یہ سچ میں یشل تھی یا اس کا وہم جو کئی سال سے اسے ہوتا آ رہا تھا؟ نہیں، یہ اس کی یشل ہی تھی۔ وہ جیسے تیزی سے آگے بڑھا کے لیلا نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا۔ مت بھولو علی تم میرے منگیتر ہو، میرے یشل تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ اس کے قدم تھم گئے۔ یشل اپنے آپ کو کنٹرول کرتی اس سے وہاں بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اتنا رونا آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے ہونٹوں میں مسکراہٹ کا پہرا بٹھا لیا تھا۔ جنت کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوئی یوں علی بہت بےتاب تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ دل چاہ رہا تھا سب بھلا دے اور اس کے پاس چلا جائے، پر لیلا اس کے ساتھ سائے کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ کیک کٹنے کے بعد فوراً یشل سب سے معذرت کرتی اٹھ گئی کہ اب بیٹھنا محال تھا۔ سب نے روکا بھی مگر پیکنگ کا بہانہ کرتی اٹھ گئی۔ علی کو لگا جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو رہی ہو۔ وہ ایک بار پھر دور جا رہی تھی۔ وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ جا چکی تھی اپنے گھر، وہ وہاں بیٹھ کے کیا کرتا؟ تمہیں ایسے جانے نہیں دینا چاہیے تھا، دل نے کہا۔ اس نے ہر بار کی طرح سر جھٹکا۔ بڑے سکون سے رخصت تو کر دیا اس کو، پھر اس کے بعد محبت نے انتہا کر دی۔ اس دن پھر سے وہ پہلے والی یشل بن کے بے تحاشا روئی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر آنسو خود بخود بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ بار بار آنسوؤں کو صاف کرتی پر پھر بھی ناکام رہتی۔ باتھ روم میں جا کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بکھرتی چلی گئی۔ کون کس کا ساتھی ہے؟ ہم کی منزل پہلے بھی اکیلے تھے، آج بھی اکیلے ہیں۔ اس کے زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ اب ظاہری زخموں کے تو چلو بینڈیج ہو جاتی ہے، پر باطنی زخم ہو ان کی بینڈیج کیسے ہوگی؟ وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بینڈیج وقت ہی نہیں۔ تم سے کوئی شکایت؟ بس اتنی التجا ہے جو حال کر گئے ہو وہ کبھی دیکھنے مت آنا۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی۔ آج ان کی فلائٹ تھی۔ فجر کی اذان پہ اس کی آنکھ کھلی تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ نماز کے بعد اس سے اپنے سکون کی دعا مانگی اور جائے نماز سمیٹتی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا جس سے وہ شکوہ کرتی، گلہ کرتی، اپنے دل کی بات کرتی۔ اس معاملے میں وہ بے حد غریب تھی کہ اس کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرتی۔ اس کے دل میں ایک حسرت سی تھی کہ کاش کوئی ہوتا جو اس کی سنتا، اپنی سناتا۔ سمجھانے والے بہت تھے، وہ ان کی سنتی بھی تھی پر اپنی کسے سناتی؟ پہلے ماما سے شیئر کرتی، وہ چلی گئی۔ پھر ارسلان بھائی، وہ بھی اپنی لائف میں مصروف تھے، انہیں بار بار تنگ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ہو کہ جس کے ساتھ وہ بہت سارا ہنسے، بہت سارا روئے، پر ایسا اس کے پاس کوئی تھا ہی نہیں۔ نہ شکایتیں، نہ گلہ کرے۔ کوئی ایسا شخص ہوا کرے جو میرے لیے ہی ہوا کرے، مجھ سے ہی باتیں کیا کرے، کبھی روئے جائے وہ بے پناہ، کبھی تحاشا اداس ہو کے، کبھی چپکے دبے قدموں میرے پیچھے آ کے ہنسا کرے، میزان طویل سفر میں ہوں اگر میری واپسی کی دعا کرے۔